Badr had transfigured Muslim steadfastness into an indomitable triumph, while Quraysh, convulsed by retributive rancor, mobilized anew against Medina, thus become a momentous ordeal of strategy, courage, and unwavering reliance upon Allah. So we start our today's lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. چون پیغمبر سپاه قریش را از دور دید رو به آسمان کرد و به خدا به دعا و راز و نیاز پرداخت و گفت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کو دور سے دیکھا تو آسمان کی طرف رخ مبارک اٹھایا، بارگاہ خداوندی میں دعا و مناجات اور راز و نیاز میں مشغول ہوئے اور عرض کیا خداوندا این قریش است که با غرور و تکبر به سوی ما می آید تا به تو به جنگد و فرستاده تو را تکذیب کند. اے میرے پروردگار، یہ قریش ہے جو غرور و تکبر کے ساتھ میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے تاکہ تیرے مقابلے میں جنگ کرے اور تیرے رسول کو جھٹلائے. خداوندا اگر این مسلمانان نابود شوند در زمین کسی تو را عبادت نہ کھاد کرد. اے اللہ اگر یہ مسلمان ہلاک کر دیے گئے تو زمین پر کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو تیری عبادت کرے. خداوندا آنچه را که به ما وعده فرموده عطا فرما. اے اللہ تو نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے اسے ہمیں عطا فرما. خداوندا ما به یاری و پیروزی تو امید داریم. اے اللہ ہمیں تیری نصرت و مدد اور تیری عطا کردہ فتح و کامرانی ہی سے امید وابستہ ہے. در روز 17 رمضان سپاه اسلام در محل مناسبه که حباب بن منصر انتخاب کرده بود مستقر شد. 17 رمضان کے دن لشکر اسلام ایک مناسب مقام پر خیمہ زن ہوا جس کا انتخاب حباب بن منصر نے کیا تھا. محل مناسبی که برای فرماندهی انتخاب کردند پیامبر به سفرهای سپاه پرداخت. قیادت اور فرماندہی کے لیے ایک موزوں مقام منتخب کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی. مسلمانان قریش با ہم روبرو شدند. مسلمانوں اور قریش کا لشکر ایک دوسرے کے مقابل آ گیا. در آن ہنگام کے 3 تن از بزرگان قریش میں میدان آمدند و مبارزه طلبیدند. اسی دوران قریش کے 3 نامور سردار میدان جنگ میں آئے اور مقابلے کے لیے للکارا. پیغمبر بے درنگ برائے 3 تن فرمان نبرد صادر فرمود. حمزہ فرزند عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، عبید اللہ بن حارث بن عبدالمطلب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان تینوں کے مقابلے کے لیے جنگ کا حکم فرمایا. حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبید اللہ بن حارث بن عبدالمطلب. مبارزه شروع شد. سرانجام هر 3 مسلمان بر 3 حریف خود پیروز شدند و آنها را کشتند. مقابلہ شروع ہوا. بالآخر تینوں مسلمانوں نے اپنے تینوں حریفوں پر فتح حاصل کی اور انہیں قتل کر دیا. پیغمبر بیارانش فرمود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا قسم به آن کس که جان محمد در دست اوست، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر کس کے امروز با مشرکان میں جنگد. جو شخص آج مشرکین سے جنگ کرے سختی ہارا تحمل کند، سختیوں کو برداشت کرے، به دشمن پشت نہ کند و کشته شود، دشمن کے سامنے پیٹھ نہ دکھائے اور شہید ہو جائے. به طارقت خداوند را وارد بہشت خواست ساخت تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. نبرد دست جمعی شروع شد. اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہو گئی. ہر 2 سپہ به سوی یکدیگر شتافتند. دونوں لشکر ایک دوسرے کی جانب تیزی سے بڑھے. در این میان ابو جہل کشته شد و قهرمان اسلام شجاعانه جنگیدند. اسی دوران ابو جہل مارا گیا اور اسلام کے جابازوں نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ جنگ کی. سپاہیان مکه وقتی دیدن بزرگان شان کشته شدهاند فرار را برقرار ترجیح دادند. جب مکہ کے لشکروں نے دیکھا کہ ان کے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں تو انہوں نے ٹھہرنے کے بجائے فرار کو ترجیح دی. مسلمانان نیز آنان را دنبال و بسیاری را دستگیر کردند. مسلمانوں نے بھی ان کا تعقب کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا.
در این میان نگاه بلال بن امیہ بن خلف یکی از سردسته های لشکر مکه افتاد. اسی دوران حضرت بلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی جو لشکر مکہ کے سرکردہ سرداروں میں سے ایک تھا. بخود اندیشید کہ اگر اور زندہ بماند بے پیروزی دست نیافتے است. انہوں نے دل میں خیال کیا کہ اگر وہ زندہ بچ گیا تو گویا انہیں حقیقی فتح حاصل نہیں ہوئی. ایناس کے بے درنگ بے وہ حملے کرد با اورا با شمشیر زد. چنانچہ انہوں نے بلا تاخیر اس پر حملہ کیا اور تلوار سے اس پر وار کیا. وہ آخری نفر از بزرگان قریش بود کہ در جنگ بدر بے قتل رسید. وہ قریش کے ان بڑے سرداروں میں سے آخری شخص تھا جو جنگ بدر میں قتل ہوا. مسلمانان کشتگان قریش را کے نزدیک به 70 تن بودن دفن کردند. مسلمانوں نے قریش کے مقتولوں کو جو تقریباً 70 افراد تھے دفن کر دیا. پیغمبر بالائے سر شان استاد و بیانان گفت: اے اہل بدر، آیا وعدہ پروردگار تان را حق یافتید؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں کے پاس کھڑے ہوئے اور ان سے فرمایا: اے اہل بدر، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا؟ من وعدہ پروردگارم را حق یافتم، میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا. مسلمانان پرسیدند: اے پیامبر خدا، آیا با کسانی کے مردے ان سخن میں گوئے؟ مسلمانوں نے عرض کیا: اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں سے کلام فرما رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ پیغمبر فرمود: ان مردگان به وعده پروردگار شما آگاه ترند، زیرا به سزای اعمال خویش رسیده‌اند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مرد پروردگار کے وعدے سے تم سے زیادہ باخبر ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی سزا کو پہنچ چکے ہیں. جنگ بدر به لطف و رحمت خداوند و پیروزی مسلمانان به پایان رسید. جنگ بدر اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت سے مسلمانوں کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. این جنگ ضربہ سخت بر قریش و پیروزی بزرگی برای محمد و مسلمانان بود. یہ جنگ قریش کے لیے ایک سخت ضرب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی. در این جنگ مسلمانان آموختند که بس از سپاهی اندک سپاه بزرگی را به یاری خدا میتواند شکست دهد. اس جنگ میں مسلمانوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ بس اوقات ایک مختصر اور تھوڑا سا لشکر بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے ایک بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے. خداوند درباره جنگ بدر در قرآن در سورہ آل عمران 120 سے فرمود. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. خداوند درباره جنگ بدر شما را یاری داد در حالی که شما ناتوان بودید، بنابراین تقوی پیشه کنید، شاید سپاس گزارید. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور اور بے ساز و سامان تھے، لہذا تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. انتقام جوئے قریش کا انتقام. پیغمبر و یارانش در جنگ بدر پیروز شدند. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے. سران قریش در این جنگ کشته شدند. اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. از این لو فرزندان کشته شدگان دور هم جمع شدند و نزد ابو سفیان بزرگان قوم رفتند و گفتند. چنانچہ مقتولین کے بیٹے ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت ابو سفیان اور قوم کے دیگر سرداروں کے پاس جا کر کہنے لگے: اے مردم قریش، محمد بہترین ہے، شما را به قتل رسانده است. اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا ہے. مارا یاری کنید تا به وی بجنگیم، ہماری مدد کرو تاکہ ہم ان کے مقابلے میں جنگ کریں. مردم قریش با هم متحد شدند تا به جنگ مسلمانان بروند و انتقام خون پدران، فرزندان و برادران خود را که در بدر کشته شده بودند بگیرند. قریش کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے متحد ہو گئے تاکہ اپنے باپوں، بیٹوں اور بھائیوں کے خون کا انتقام لے سکے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے.
سال سیوم ہجرت بود کہ قریش با امکانات فراوان به سرکردگی ابو سفیان حرکت کرد. ہجرت کا تیسرا سال تھا کہ قریش نے بڑی تیاری اور فراوان وسائل کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی قیادت نے پیش قدمی شروع کر دی. ہنگامی کے پیغمبر اطلاع یافت کہ قریش برای جنگ حرکت کرده و نزدیک مدینه منوره رسیده است، یاران خود را جمع کرد و آنها فرمود. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا: به نظر شما چطور است که در شهر بمانیم و آنان را راه سازیم؟ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم شہر ہی میں ٹھہر جائیں اور انہیں شہر میں داخل ہونے دیں؟ اگر خواستن به شہر وارد شوند با آنان خواهیم جنگید، اگر وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. نظر پیغمبر همین بود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، زیرا در طرف مقابل لشکر قریش بود و مقابله با آنان کار آسانی نبود، کیونکہ دوسری جانب قریش کا ایک بڑا لشکر موجود تھا اور ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا. اگر سپاہیان اسلام در شہر می ماندن مشکل بود که سپاهیان قریش بتوانند وارد شہر شوند. اگر مسلمان شہر کے اندر ہی مقیم رہتے تو قریش کے لشکر کے لیے شہر میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا. ولی این نظر مورد استقبال جوانان مسلمان قرار نگرفت. نظر یعنی این بود که برای جنگ با دشمن از شہر خارج شوند، لیکن مسلمانوں کے نوجوانوں کو یہ رائے پسند نہ آئی. ان کی رائے یہ تھی کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا جائے. از این دو گفتند: اے پیامبر خدا، اجازه بده که به سوی دشمن بشتابیم تا آنان خیال نکنند که ما ترسو و ناتوانیم. چنانچہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم دشمن کی طرف پیش قدمی کریں تاکہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہم بزدل اور کمزور ہیں. عبداللہ بن ابی اظہار داشت: اے پیامبر، در شہر بمان و از شہر خارج نہ شو. عبداللہ بن ابی نے عرض کیا: اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شہری میں قیام فرمائیے اور شہر سے باہر تشریف نہ لے جائیے. اما جوش و خروش جوانان از ہر سو بلند بود، لیکن نوجوانوں کا جوش و خروش ہر طرف سے بلند ہو رہا تھا. آنها خواستار خروج از شهر بودند و میگفتند ننگ است که دشمن به شهر ما حمله کنند. و شہر سے باہر نکلنے پر اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ دشمن ہمارے شہر پر حملہ کرے. So we will continue this later. خدا حافظ.